اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، پھر شیطان نے ان کو اکسایا۔ ان کے اکسانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بعض کلمات سیکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ، اور پھر وعدہ فرمایا کہ تمہیں ہدایت کی روشنی ملتی رہے گی، ہدایت کے لیے میرے نبی آتے رہیں گے۔ جو نبیوں کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے نبیوں کی ہدایت کے انکار کیا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے، بلکہ وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر موت نہیں آنی، بلکہ اگر تکلیف سے کھال جل گئی تو وہ جلی ہوئی کھال دوبارہ اگی جائے گی، دوبارہ ان کو تکلیف پہنچے گی، اور وہ مسلسل آگ میں جلنے کا عذاب جو ہے وہ برداشت کریں گے، عذاب آگ میں جلائے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا جو ہے اس سے بچنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ماننے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان پہ عمل درآمد سے میں پہلو تہی کرتے ہیں، ان آیات میں عمل درآمد نہیں کرتے جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، نبیوں کے ذریعے پیغام ہمیں پہنچایا ہے، اور ان پہ نیت و لال سے کام لیتے ہیں، ان آیات کو سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے کذبوا، جھٹلانے میں آتے ہیں۔ وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کو جنت میں دوبارہ داخلے کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں کیا اور بھیجا، اور پھر آدم علیہ السلام کو پھر واپس زمین پہ پہنچایا، تو ساتھ ہی وعدہ فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ واپس جنت میں آئیں گے، اور میری ہدایت کی آتی رہے گی، باغتا بار بار وقتاً فوقتاً اللہ نبیوں کو بھیجتا رہیں گے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اس کے بعد اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی یاد دہانی کرواتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم خیر امت ہی اس لیے ہو، تم خیر امت ہو کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا، دین کی، اللہ کی آیات کی یاد دہانی کراتے رہنا، اور اس پہ عمل پر اکساتے رہنا، شیطان سے دوستی نہ رکھنے کا یاد کراتے رہنا جو ہے یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگر انکار ہو گیا کسی سے تو وہ دوزخ میں ڈالے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شیطان سے دوستی نہ رکھیں، اور شیطانوں سے دوستی جو ہے اس کو نہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کے یہ ذہن میں رہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا
کہ تم سب انسان بھی اور شیطان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن دشمن جو ہے ہمارا شیطان، اس نے تو دشمنی ہم سے نبھا لی، وہ تو دشمنی کرتا رہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ شیطانوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا شیطانوں سے دوستی کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اللہ کی آیات کے انکار سے بچنا چاہیے۔ آیات کے معنی اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کی علامتیں بھی ہیں، اللہ کی قدرت کی علامتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ آثار کائنات بھی آیات کے معنی میں مفسرین میں لکھے ہیں، مظاہر قدرت بھی آیات کے معنی میں کہیں لکھے ہیں، معجزات کو بھی آیات یعنی نشانیاں کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے فکروں کو بھی آیات کہا جاتا ہے کہ وہ حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت ہے اور جو بھی مضامین اس میں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس میں عبادت کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مستقل فرمان ہے کہ نسل انسانی کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا مستقل فرمان ہے کہ اللہ کا عہد جو ہے اللہ تعالیٰ سے، جو عہد انسان نے کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نبیوں کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجنا اور ہدایت کا روشنی دکھانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان کا کام خود اپنے لیے راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ سبق ہے کہ انسان کا کام خود اپنے لیے راستہ تجویز کرنا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس ہدایت کی پیروی کرنا ہے، اور اس ہدایت کو زمین پر نافذ کرنا ہے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے، جو اس کے رب نے نبیوں کے لیے راستہ بتا دیا۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں، بلکہ بتائے ہوئے راستے کی پیروی کرنا ہے۔ اور کون سا راستہ بتانے کے؟ قرآن اور حدیث، یہی دو طریقے ہیں جس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبیوں نے کیا عمل کر کے دکھایا، اور جو قرآن میں لکھا گیا، جو وحی الہی آئی، وہ ہمارے پاس محفوظ شکل میں پہنچ گئی ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث یعنی شریعت کے اتباع کے علاوہ انسان کے لیے اپنے لیے راستہ تجویز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو انسان اپنے لیے راستہ تجویز کرے گا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، وہ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے یا دوزخ کی طرف جانے کا راستہ ہے، یا انسان کی فکر میں کوئی پردہ پڑ گیا ہے۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ قرآن اور حدیث کی پیروی کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، اور دین کو اسی طرح یا اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کی جائے جس طرح دنیاوی علوم کو سیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے آیات کو جھٹلایا، وہ انتہائی خطرے میں ہیں، وہی دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یا اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اپنی مرضی سے اپنا راستہ خود تجویز کیا۔ قرآن و حدیث کی پیروی ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔